ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ونصب في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال له تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن اس سے پہلے آپ یہ روایت سن لیں انشاءاللہ پھر امید ہے کہ ہم سب میرا ساتھ دیں گے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکاشفت القلوب کے اندر باچے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا وہ فرشتہ اس کا سر تو عرش معلیٰ تک ہے لیکن جو اس کے پاؤں ہیں وہ تحت و ثری سے بھی نیچے ہیں اللہ پاک نے اس کو بڑا وجود عطا فرمایا اچھا اس کو وجود عطا فرمایا تو اگر اس کو اپنا ایک پر ایک بازو اگر کھولتا ہے تو مشرق تک اور دوسرا کھولے تو مغرب تک اس کی پونچھ ہے پوری کائنات اس کے دو بازوں کے نیچے آ جاتی ہے ذرا غور سے سنیں گے تو مجھے بھی سنانے میں مزہ آئے گا اچھا اب دو تو اس نے بازو لیکن ان بازوں کے ساتھ لاکھ قسم کے پر لگے کہتے جب کوئی ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو کوئی ایک فرشتہ اس درود کو نور کی تھال میں لے کر پرواز کرتا ہے آسمان کی طرف میں نے جب یہ بات پڑھی تو مجھے بڑا لذت بھی محسوس ہوئی اور بڑا اچھا بھی لگا کہ اگر نیکی کریں تو نامہ اعمال میں جاتی ہے درود پڑھے تو نور کی تھال میں جاتا ہے میں خیال آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بلند اللہ سے بولے سبحان اللہ کہ درود پڑھے تو نور کے تھال نامہ اعمال میں تو جاتا ہی جاتا ہے لیکن نور کے تھال میں بھی ساتھ جاتا ہے اب جب وہ فرشتہ پرواز کرنا شروع کرتا ہے نا تو دوسرے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کدھر چلا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نا اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جا کے
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے فلاں جگہ سے درود پاک پڑھا ہے تو اس کو کتنا ثواب دوں۔ آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کوئی ایک نیکی کرے تو 10 گناہ ہے، پر مجھے جب ایک گناہ کا پتہ نہیں تو 10 گناہ کتنا ہوگا؟ ایک گناہ کا ہی نہیں پتا، ایک نہیں پتا جو نیکی کرتا تو اتنا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اتنا نام مال بڑھا دیا جاتا ہے، مجھے تو اس کا ہی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ پرواز شروع کرتا ہے، اب پرواز کرتے کرتے جب وہ اللہ رب العالمین کے باغ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جی کیا ہوا؟ کہ فلاں بندے نے درود پڑھا ہے مصطفیٰ کی ذات پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اب اس کو جو میں نے پہلے بیان کیا اس فرشتے کو جو اس کا بڑا وجود ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جا۔ اب وہ جو اتنا بڑا فرشتہ، اگر غور سے سنیے گا، اتنا بڑا فرشتہ اللہ کے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، یعنی اب یہ حکم ہے فرمایا کہ اب تو جب باہر نکلنا تو اپنے پروں کو ہلا۔ وہ جب اپنے پارے سے چہارتا ہے ہلاتا ہے تو ہر ایک بار سے پانی کے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ قطرہ زمین پر لگتا ہے پڑتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ اب جب اتنے زیادہ فرشتے پیدا ہوئے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا اللہ رب العالمین کا عرش تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اب جو بات سمجھانے کی وہ یہ ہے، وہ عرض کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام ہے کہ جس بندے نے میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا ہے اس کے لیے قیامت کی صبح تک توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی بھی تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جس بندے نے درود پڑھا ہے اس کے لیے قیامت کی صبح تک۔ اب مجھے ایک یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بتائیں کہ لاکھوں کروڑوں فرشتے جس بندے کے لیے توبہ اور استغفار کریں، کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو پھر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمیں سنت ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ایک دو شعر انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی کا سارا دار و مدار ہے، میرے نبی کا سارا دار و مدار ہے۔ آگے آپ شعر کو دیکھیں ذرا، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے۔ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی کا سارا دار و مدار ہے، اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا۔ نعرہ حیدری پر کس کس کا ایمان؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ ایسا کوئی بھی نہیں جس نے ہاتھ نیچے کیا، مجھے سمجھ نہیں رہا آپ نے سلم کو کیوں نہیں پڑھ رہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا اب چار یار ہے، پہلے مگر پیارا اب چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی کہ تیری عائشہ ہے زوجہ،
ادب سکھائے کبھی بے ادب مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے قاسم ادب ہی میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سنا کے بعد میرے بات میرے کرام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ہم سب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر وقار میں جیسے خطیب ہو محمود جیسا بندہ کیسے چلے گا لیکن کوشش کریں گے کہ چلے ہم بھی اپنی حاضری کو پورا کریں۔ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا تاکہ میں آپ کو کہوں جی کیونکہ پیچھے تسلسل سے پروگرام تھے آگے بھی ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ ہم جتنا جلد اس کو ختم کر سکیں۔ ساتھ سب میں نکل آتا ہے پر بارش کی صورت حال ایسی تھی کہ آپ مجھے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی پھر بھی میں نے کوشش کی میں پہنچے ہوں لیکن اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو ہم نے چند کڑیاں سیکھیں مصطفیٰ اس نیت سے کرنی ہے کہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا وقار صاحب کو جو انہوں نے بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے پاک اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو بھی اسٹیج پر دیگر علماء کرام تشریف فرمائے جلوہ گر ہیں اللہ پاک ہر ایک کی علم کروڑوں پر عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقت جب بھی مسلم داخلوں کے اعتکاف کی نیت فرما رہے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کریں نوے کو سنت اعتکاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت یہ کریں اور میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے بات دفعہ انسان نہ جذبات میں آگے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے نہ اللہ پاک کی نظر رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ پاک جو کوئی ایسا اللہ پاک کرم فرمائے مجھ پر کہ میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے اور ہم سب کی یہ محفل بخشش کا سبب بنے۔ اب چلے جی مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ مطلب جہاں پر وقار کو جیسے خطیب ہو وہاں سے اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میرا کہتا ہے کہ یہ میرا بھی 809واں پروگرام ہے لیکن اتنی میں نے کام ٹھنڈی لوگ نہیں بیٹھے تھے وقار بھائی آپ کو ماشاءاللہ بڑا وہ جلانی خطاب ہوتا ہے پھر بھی آپ کے وہاں بڑی ٹھنڈی پڑی کیا مسئلہ ہے؟ سردی تو مجھے لگنی چاہیے جو اتنے دور سے آئے ہیں اپنے بائک پر آنا کیا ہے انشاءاللہ اتنے بڑے ذوق اور انشاءاللہ جب تک آپ کہیں گے ہم تب تک انشاءاللہ شروع کریں۔ حضرات اسی وقت اللہ پاک نے نا کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کرنا ہے اس سے پہلے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی بچے چپ کریں گے کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو جب تک وہ بادشاہ ہے اس کے چرچے تب تک ہی ہوں گے شاید بھائی ٹھیک ہے جی۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لائے ٹھیک ہے جی ان کے چرچے تھے ٹھیک ہے جی کچھ اولیاء کرام تشریف لائے لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی جس کی چرچے اسے ذات مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ آپ سننے کا انشاءاللہ پھر تو چلے گا نظام چلے گا کیونکہ تقریر کی نہیں تقریر کروائی جاتی ہے وقار بھی تقریر آپ نے کروانی ہے۔ میں نے شکر کروں گا 10 منٹ میں کام ختم کر کے میں چاہتا ہوں میں نے دور جانا ہے لیکن اب آپ کی مرضی آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہر محفل کا کوئی نہ کوئی عنوان ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے محفل سجائی سارے انبیاء کو اکٹھا کیا لیکن ذکر کس کا ذات مصطفیٰ کا زمانہ ہے آدم کا ذکر مصطفیٰ کا زمانہ ہے نوح کا ذکر مصطفیٰ کا زمانہ ہے ابراہیم کا ذکر ہے مصطفیٰ کا زمانہ ہے عیسیٰ کا ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ بس میں کہنا چاہوں گا جو کچھ ہو جائے زمانہ کہاں تک کہاں چلا جائے چاہے عالم ارواح ہو یا مقام محمود ہو ہر جگہ پر ہوگا تو ذکر مصطفیٰ ہوگا ذکر مصطفیٰ چاہے عالم ارواح ہو یا مقام محمود ہوگا ذکر تو پتہ چلا ہر مضمون وقت کا محتاج ہے وقت میرے مصطفیٰ کے ذکر کا وقت کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ ہر مضمون وقت کا محتاج ہے لیکن وقت ذکر مصطفیٰ کا محتاج ہے تو پتہ چلا پھر وقت محتاج ہے تو ہم بھی تو محتاج ہی ہیں نا۔
اللہ پاک نے ساتھ پر کس چیز کو پیدا کیا؟ کیونکہ میں نے چلنا ترتیب کے ساتھ. اب اگر میں یہاں پر پہلے آپ کو معجزہ سناؤں، پھر آتے آتے ولادت سناؤں، پھر میرا ایسے روٹین نہیں ہے. شروع سے ہمیں نور سے چلنا ہے اور جتنی کوشش ہو سکی جتنا سرکار نے ہمیں قبول کیا. اب اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ. کس چیز کو؟ نور مصطفیٰ. اکبر المسلمین قرآن کی یہ آیت ہے، ایک آیت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. آپ کو سمجھ اردو سمجھ لیتے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ بیچ میں تھوڑے پنجابی بھی کوشش کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ میں چلو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. پتہ چلا کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. پتہ چلا کہ سب سے پہلا اگر مسلمان کیا ہے. آگے فرمایا کہ جو کوئی بھی کائنات کے اندر ہے، ظاہری سی بات ہے وہ خوش ہے یا غم، ہر کسی نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہر کسی نے اللہ کی طرف، وہ خوشی ہمیں جو اس کی مرضی ہو جائے. اسی کی تحت تفسیر عرائض البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبر مصطفیٰ کو اور روح مصطفیٰ کو تمام تر کائنات پر مقدم فرمایا. جبر مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ کو تمام، نور مصطفیٰ کو تمام تر کائنات پر مقدم فرمایا. آپ کہیں سبحان اللہ. تمہیں تھوڑا سا آگے چلو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی سے تو بتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ مصنف عبدالرزاق کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نور کو پیدا فرمایا ہے. اسی طرح میں آگے جاؤں تفسیر حلبیہ کے اندر علامہ محمد ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے. فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل سے تو بتا تیری عمر کتنی ہے. تفسیر سیرت حلبیہ کے اندر امام محمد حلبی اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے اس بات کو لکھا. جبریل یہ تو پتا تیری عمر کتنی ہے. عرض کی اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن چوتھے حجاب میں چوتھے جناب حجاب عظمت میں ایک ستارہ 70,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے. میرے جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سرکار نے فرمایا وعزت ربی انا ذلک الکوكب. فرمایا جبریل اللہ کی عزت کی قسم میں ستارہ میرے محمد وعزت ربی انا ذلک الکوكب. اور میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا. جس سے کسی نے حضرت غالباً نے بولا علی سے یا جناب عمر سے پوچھا کہ سرکار کب سے؟ فرمایا جب کب بھی نہیں تھا. اچھا بتا یہ تو ابھی کی باتیں ہیں نا، یہ تو ابھی کی باتیں ہیں. اچھا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی بڑی خوبصورت بات دیکھی. بابا ہمیں دنیا کے اندر آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا جناب آدم کو، تو سرکار 14,000 سال پہلے سرکار کے نور کی تکلیف ہو چکی تھی. لیکن آپ کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت رکی. فرمایا نہیں، پتہ نہیں کب سے رکی. آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یار یہ کیا نور مصطفیٰ، کیا نور مصطفیٰ؟ آپ کے روٹین سے چلتا تیز لے کے چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اچھا آپ نے 20 کوٹ کیا، آپ نے 20 کوٹ کیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے 20 لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ امام شیر العابدین اپنے والد محترم امام حسین سے، امام حسین علی پاک سے اور علی پاک نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تب بھی اللہ کے ہاں نور کی صورت میں موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش ہو رہی تھی. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل تھے. اچھا علامہ قسطلانی نے پھر بڑی خوبصورت بات دیکھی. کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ تھا کہاں پر؟ تھا کہاں پر؟
علامہ بستاری نے پھر خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ تب نور مصطفیٰ پردوں میں تھا، ایسے نور مصطفیٰ نے جنت کے سے پردے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے الہام ڈالا کہ ارفع راسک، آدم اپنے سر کو اٹھاؤ اور یہ بات پوچھو کہ یہ نور کیسا ہے، میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے، میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سر اٹھایا تو دیکھا اسے نور مصطفیٰ نے چمک رہا تھا پردوں پر، تو کہا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ایک نور نبی کا نور ہے، اے آدم اگر اس کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات ہی نہیں میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، کائنات بھی نہ بناتا۔ حضرات اسی وقت کا ٹائم تھوڑا بس میں شامل چلتا ہوں۔ اب یہ نور مصطفیٰ چلتے چلتے نا اس طرح فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصاء بن کلاب بن مرہ بن کعب بن مئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن بعد بن عدنہ بن اسماعیل زبیر اللہ۔ اب یہ نور مصطفیٰ چلتا 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 حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں آ گیا، لیکن اس سے پیچھے ایک بات اور ذہن سے نکل گئی، وہ کیسے کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت آدم کو، حضرت آدم فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو بکار بھی وہ سجدہ تھا کس وجہ سے؟ مفسر القرآن امام فخر الدین رازی موضوع الکبیر کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ حکم تو فرشتوں کو تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن اصل میں وہ تعظیم نور مصطفیٰ جو پیشانی میں چمک رہا تھا اس کو سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن جو حضرت آدم کی یہ پیشانی میں نور چمک رہا تھا نا، ادھر حقیقت علامہ اسماعیل حقی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا، وہ نور مصطفیٰ کو۔ اچھا حضرت شیش علیہ السلام کی جب حضرت اماں حوا جب بھی پیدا فرماتی اولاد تو ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی، لیکن جب حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف حضرت شیش علیہ السلام ہی پیدا ہوئے، کیوں؟ تعظیم نور مصطفیٰ کی وجہ سے، تعظیم نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اچھا یہ نور اب چلتا تھا۔ اچھا میں نے آگے ایک اور بات پڑھا تھا، ابن مربیہ سے نقل ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بڑا ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سرکار سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ آپ کب سے ہیں، آپ کا نور کب سے ہے، آپ کا نور کب سے ہے؟ کہتے ہیں حق سرکار نہ مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ سرکار علیہ السلام کے دندان مبارک بھی نظر آئے۔ آپ مسکرائے، ابن مربیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وسلم آپ کب سے ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا نا، آپ کہاں تھے؟ سوال یہ تھا۔ ابن مربیہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کو زمین پر اتارا گیا تو کسی کتنے سی؟ سرکار نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے میں ساتھ سوار ہوا، جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا میں ساتھ ہی تھا۔ یہ نور ایسے چلتا ہے پاک ارحام سے پاک اسلام سے ارحام کی طرف یہ چلتا ہے، اور چلتا چلتا یہ نور آ گیا عبد المطلب کی پیشانی میں، اور جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور چمکتا تو اللہ پاک جو بھی وہ لوگ دعا مانگتے اس نور کے صدقے سے اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کرنا۔ علامہ اسماعیل حقی نے پھر آگے دیکھا کہ جب قریش والے یہ نور جب عبد المطلب کے پیشانی میں چمکا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر وہ سبیل کی وادی پر لے جاتے، اللہ سے بارش مانگتے، اللہ بارش بھی عطا کرتا۔ اسما سے پہلے ابرا آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں کعبۃ اللہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، حضرت ابلا میں واقع سنے میں مختصر کرتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ایسے آئے نا جب آپ نے کہا عمر تو ہو گئے، یہ معاملہ میرا تھا، اب کعبہ ہے اللہ کا گھر، اللہ جانے، جو سارے کہتے چلو جی تماشا تو دیکھتے۔ جب کوئی زمین پر پہنچے گا عبد المطلب کی پیشانی سے نور چمکا، وہ نور جا کے اسی شعائب کعبۃ اللہ کی دیوار پر پڑی۔ عبد المطلب نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب بھی یہ نور چمکا ہے اللہ نے فتح جا بھی عطا فرمایا۔ ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی جب سے یہ نور چمکا ہے۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ کی یہ نور داخل ہوا
حضرت عجیب وقت آپ عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک عورت دوبارہ یہ قبیلہ کا وہ عورت تھی، اس نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، بڑی کتابیں پڑھا، اس کے پاس علم تھا۔ اس نے جب نور مصطفیٰ کو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا دیکھا نا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ زیادہ گھڑیاں گزارنا چاہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک سوٹ دوں گی۔ آپ نے کہا کہ ابھی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ حلال موجود ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ آگے چلے نا۔ حضرت آمنہ بنت وہب سے آپ کی شادی تو 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس عورت سے تو جا کے ملوں۔ جب اس عورت کے پاس آپ دوبارہ آئے، کہا تیرا کیا ذہن ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں ان 3 دنوں کے اندر آپ کہاں تھے؟ کہا جی میری شادی ہوئی حضرت آمنہ کے ساتھ اور میں 3 دن وہاں تھا، اور میں کوئی اس طرح کی عورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ تمہاری پیشانی میں میں نے نور مصطفیٰ کو چمکتا دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہوتا، لیکن وہ الحمدللہ پاک اسلام پاک ارحام کی طرف ہی چلتا۔ اچھا قابل کا بات ختم، اب چلتے میلاد مصطفیٰ کی طرف۔ سرکار آگے دنیا میں بات طرز سے نہیں کی ہے تو آپ کو کیا مزہ نہیں آیا کہ سرکار آگے ہمارے پاس؟ اور کیا نواز سے بولے حضرت بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرما کہ جب مجھے پتا چلا میرے بیٹے عبداللہ کے گھر سرکار نے، میرے بھائی عبداللہ کے گھر سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، فرماتے میں آگے رہی، اب خواہش ہوتی ہے کہ سرما میں ڈالوں، لیکن جیسے میں نے سلائی سے سرما نکال کر میں آنکھیں کھولی، کیا دیکھتی ہوں مقبولاً سرما تو پہلے سے لگا ہوا ہے، سرما تو پہلے سے لگا ہوا ہے، میں آگے بڑھی کے کنگھی کروں، پر میں کنگھی بھی کی ہوئی ہے، میں آگے بڑھی جا کے غسل دوں، پر میں آواز آئی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طیباً طاہراً مغسولاً، فرمایا یہ پاک ہونے کے لیے نہیں، یہ تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ بی بی صفیہ فرماتی جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں گئی، تو فرمایا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اے پاک ہون واسطے نہیں، اے ساری کائنات کو پاک کرنے واسطے آیا ہے۔ اچھا عبدالمطلب اب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، عبدالمطلب آئے گھر کہ میں جا کر اپنے بیٹی کی طبیعت کا پوچھوں۔ اچھا اگر آپ نے پوچھا کیف حالک یا بنیا، اے میری بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ تیرا قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب، فرمایا بابا میں تو ٹھیک ہوں لیکن اللہ نے بڑا عجیب بیٹا عطا کیا ہے۔ علماء کرام یہاں پر جلوہ کریں، تشریف فرمائیں۔ لفظ عجیب وہاں پر شاید یہ بولا جاتا ہے جہاں پر بچے کے ہوں 2 سال، کتنے سال ہوں یا 12 انگلیاں ہوں، وہاں پر لفظ عجیب بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ عجیب بولنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا الیس بشرا سویا، کیا بچہ صحیح سلامت ہے؟ بچہ تو صحیح سلامت ہے نا؟ آپ نے فرمایا ابا جان پہلے تو میں کہتے سے عجیب ہے نا، مجھے تو تسی دیکھو گے تسی بھی کہو گے عجیب ہی ہے۔ عبدالمطلب نے کہا الیس بشرا سویا، کیا بچہ ٹھیک ہے؟ فرمایا بابا جان پہلے تو میں کہتے سے عجیب ہے، لیکن ہم جب تسی دیکھو گے تسی بھی کہو گے عجیب ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے حضرت آمنہ نے کہا اے فاطمہ ابو لاس کی بات محترمہ، فاطمہ یہ تو بتاؤ دادے کو کہ پوتے کی شان کیا ہے؟ دادے کو عبدالمطلب کو سرکار کے آنے کی شانیں تو بتاؤ۔ جب سرکار تشریف آئے حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا جی فما شیء فی البیت الا نور، فرمایا بابا جی میں جدھر بھی دیکھے میں نے نور نظر آئے، میں نے جس طرح بھی دیکھا مجھے نور ہی نظر آئے، جہاں تک کہ در نور، دیواریں نور، چھت نور، جہاں تک سب کچھ نور، جہاں تک کہ حضرت آمنہ کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی نور نظر آئے۔ اچھا فاطمہ کو نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر طرف نور نظر آیا ہے، ایسی بات تو نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا دادا جان فاطمہ تو گھر کے اندر دیکھ رہی تھی، فرأیت النجوم تدنو تدنو
پانی لیتے ہیں. یہ کمکمے کہاں سے نکال دیے ہیں؟ اب دیکھیں نا فَجَا رَأَيْتُ النُّجُومَ میں نے ستاروں کو دیکھا تَرْمِنُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيْهَا. بابا میں تو اتنا ڈر گئی سی کہ میں پریشان ہو گئی سی یہ ستارے کتنے میرے لیے ٹائم ہے. میری بات ہی سمجھ آئیے سرکار نے نور کو نور کی خیرات کرے ہم سے وہ تو سرکار کے نور سے نور کی میرا خیال ہے کہ بس کر آپ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے میں ویسے تو لگے جا رہا ہوں سمجھ آ کے بولے سبحان اللہ بس 10 میں نے مصطفیٰ کیسے چہرے کو دیکھا نا تو جیسے ہی چہرے پر دبا پہ نظر پڑی نا تو آنکھوں میں سے آنسو آئے. جب آنکھوں میں سے آنسو آئے نا تو اپنے بھی خوشی کے آنسو تھے اپنے بیٹے عبداللہ کی یاد کہ عبداللہ کاش تو بھی زندہ ہوتا تو بھی دیکھتا اللہ نے ساڑھے دیکھ کے کرم فرما چھتے. اچھا عبد المطلب سرکار کو لگائے سینے کے ساتھ. اب آپ چلے گئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے. اب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب آپ گئے نا تو اب آپ نے ایک نعت پڑھی. کیا پڑھی؟ لوگ کہتے ہیں سنیے نے اپنے کو نعتہ کڑی ہیں بس کچھ تاریخ چکتے بیٹھ لو کہ صحابہ تو پہلے جنہیں نعت پڑھی ہے انہوں عبد المطلب کہتے ہیں. مصطفیٰ کی نعت پڑھی. عبد المطلب نے کہا الحمدللہ الذی آتانی قد سعد فی المہد علی الغلمان. شان تیرا شکر ہے تیری حمد و ثنا ہے تو نے مصطفیٰ کی اللہ اکبر مصطفیٰ کے نور سے آمنہ کے گود کو منور فرمایا ہے. شان تیرا شکر ہے تیری حمد و ثنا ہے تو ساتھ سے کرے کرم کمال چھٹے دے. شان تیرا شکر ہے میں نے کہ پرمورے دے اندر بچے کا سرکار لگتا ہے. اب سادہ پھر مہدے علی الغلمان شیخ مجھے اللہ اکبر پرمورے کے اندر بھی بچوں کا سردار لگتا ہے. میرا عقیدہ کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میری کیفیت کہتی ہے میرا یہ عشق کہتا ہے. اتنے میں اسی طرح سے جبریل بھی بولے ہوگے. جبریل نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا کہ کسی چشم جبریل نلوے کو آفا کہا کرنی دیم بہرے بلا برسی دیم بسیار ہوگا دی دیم لیکن مجھے سے نہیں کری. فرمایا عبد المطلب جی کہ کسی چشم جبریل نلوے کو ایک نبی نبی سردار. یہ تو نبیوں کا سردار ہے. قد سعد فی المہد علی الغلمان. تم گھوڑے میں بچوں کا سردار نہیں جو تجھے چشم جبریل نہ دیکھو تیرے نبیوں کا بھی سردار ہے. نبیوں کا بھی سردار ہے. اچھا عبد المطلب نے نا یہ نعت پڑھی. نعت پڑھنے کے بعد آپ آئے گھر جدو جائے گھر تشریف آپ کی دستک دیتی تو سرکار نے حضرت آمنہ نے حوالے کیتا آپ کے چلے گئے گھوڑے پر. گھوڑے نے پایا چارہ زیادہ تھا. دیکھا میلاد کے خرچے بکار بھئی دیکھا میلاد کے خرچے پہلے سے گھاس نا چارہ گھوڑے کو زیادہ ڈالا. حضرت آمنہ نے کہا وجن خیر ہے ہم کتنے چلے ہو. فرمایا میں مرد زہران جا رہا ہوں. میں کہاں جا رہا ہوں؟ مرد زہران جا رہا ہوں. اچھا جی مرد زہران آپ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد آپ نے نکالا ہے. میں تو سدھائی ایک آخری لمحہ ایک بس آپ کو نکل دے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی مرد اصل مرد زہران کا مقصد کی سی؟ مرد زہران کے اندر ایک پادری رہتا تھا جس کا نام تھا ایس. جس کا نام تھا یہ ہر سال وہاں پر کھڑا ہوتا تھا اور پتہ ہے کہ کہتا سی سبحان اللہ کہو گے تو دسان یہ سب کو اکٹھا کرتے کہتا تھا شوشکو ایوڑا فیکم شاہ اہل مرکتا تمین الاول عرب والعجم. فرمایا مکے والو یہاں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو عرب کا بھی بانی ہوگا عجم کا بھی بانی ہوگا. عرب کا بھی بانی ہوگا عجم کا بھی بانی ہوگا. جو عرب کا بھی بانی اور عجم کا بھی بانی کے بنا کرائے گا. اچھا یہ اب یہ ایسنا بڑا بڑا اس کی تھوڑا سا مول کا برقرار ٹھیک ہے نہیں تو 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں.
اچھا ایس یہ تو بتاؤ، اب جب بھی کوئی نا بچہ پیدا ہوتا تو ایس کے پاس جاتے، ایس جی تسی کہہ سی کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جو اللہ کا آخری نبی ہے، تسی دسو اوہی تے نہیں، ایس دن ایسے انہوں نے جا کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا، وہ نیچے آتا پورا بندہ تھا، بوڑھے بندے کو ویسے بھی جلدی غصہ آتا ہے، وہ کہنا یار پتہ نہیں کتوں مصیبت کر گئی ہے، کہنا یار نہیں ہے وہ نہیں ہے کہنا جی دیکھو موٹا تازہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آج پیر کا دن بھی ہے، فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہوا لات منات عزا بدھ کی جو بڑے بڑے بدھ تھے کیا یہ منہ کے پھل گر پڑے تھے؟ پھل گر پڑے تھے؟ اور نہیں جی میں تو نہیں گیا، فرمایا جاؤ جاؤ وہ جب آئے گا لگ پتہ چلے گا، وہ جب آئے گا لگ پتہ چلے گا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے جا کے دروازے پر دستک نہیں دی، میں نے کوڑے کو کیا کہ جا کے دروازے کے قریب پہنچا، کیا دیکھتا ہوں وہ بندہ پہلے سے نیچے موجود ہے، آج منظر بڑا عجیب ہے، وہ بندہ پہلے سے نیچے موجود ہے، اور ہر آنے والا یہ کہتا تھا ایسے تو بتاؤ کہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے، لیکن آج کے منظر یہ عجیب سی، انہیں آپ دیکھا ہے کہ عبدالمطلب جی وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اچھا عبدالمطلب نے کہا جی تو ہم کو نہیں پتا ہے وہی ہے، ہم نے کہا میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ایک عمر گزر چکی ہے میری، میں نے دیکھی یہ وہی ہے، کیونکہ آج پیر کا دن ہے تو فرمایا پیر کے دن تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، فرمایا ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جب وہ سونا تشریف لائے گا تو ایک ستارہ آسمان پر چمکے گا، میں نے جب سے یہ پڑھا ہے آج تک کبھی بھی رات سو کے نہیں دیکھی، آج ستارہ چمک گیا۔ اچھا پھر مطلب یہ تو بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی آمنہ کہتی ہے لا بین النائمتی فلیکسانت انت بحمد سید الانام، فرمایا میری آمنہ بیٹی کہتی ہے میں سید مجانے والی نے خواب میں بتایا خوشخبری سنائی کہ اس کا نام آسمان پر احمد ہے زمین میں انا بین النائمت فلیکسانت انت بحمد سید الانام، اور کس طرح کا ملاج پڑھو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، فرق صرف بتا رہا اتنا ہے کہ پہلے کہتے سے جی وہ آن والا ہے ایسی کہتے ہیں اسیاں خوش وقت جنہ بلا گئے جی، بس اتنا فرق ہے، وہ کہتے تھے آنے والا ہے، ہم کہتے تھے ہم ہیں وہ خوش نصیب کہ جن کے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا ختم کر گئی، بس ایک دو موضوعات انشاءاللہ پھر میں ختم کر رہی تھی کیونکہ موضوعی بڑا زیادہ خراب ہو گئی۔ اچھا صلح حدیبیہ کے مقام پر سرکار کے پوسے کی طرف آتے ہیں، بس ایک دو موضوعات کر کے میں چلا جانا چاہوں گا، بس آپ کو زیادہ ٹائم نہیں آپ کا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، پانی کیا ہو گیا؟ سرکار وضو فرما رہے تھے تو تھوڑا سا پانی مقابلی بچا تھا تو صحابہ سے آگے آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کی تھی اللہ نے نبی نہ پین وستے نہ وضو وستے، پانی ہے ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک اس کے اندر ایسے رکھا، کہتے ہیں جیسے ہی باہر نکالا نا تو ہر انگلی سے چشمے پھول پڑے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام وضو کے فارغ ہوئے، ایک برتن کے پانی میں تھا، پانی جناب والا موضوع تھا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا دستے مبارک اس برتن کے اندر رکھا، جیسے ہی باہر نکالا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سرکار کی انگلیوں سے چھوارے پھول پڑے،
1500 سی لیکن اللہ دی عزت کی قسم اگر ایک 1500 کی ایک لاکھ بھی اندر پانی نے پھر ہی بکنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے سرکار ایک غزوے سے واپس آئے تو اب بھوک لگی تھی صحابہ نے کہا شروع بڑی بھوک لگی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے کو کچھ ہے کچھ کھجوریں کچھ سرکار نے ایسا کہ دستے مبارک کو تھیلی کے اندر رکھا ایسے باہر نکالا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر نا ان کھجوروں کو اپنے دستے شفقت میں دے دیا سبحان اللہ کاؤنٹ بھی کر رہا تھا 21 کھجوریں تھی کتنی 21 کتنی کھجوریں سی 21 کھجوریں سی 21 کھجوریں تھی سرکار نے اپنے دستے مبارک میں رکھا اور دوبارہ اس نے شاید بھی تھیلی کے اندر وہ جو تھیلی تھی وہ اس کے اندر دوبارہ ڈال دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کچھ ہے کاجی کھجوریں کھاتا کھجوریں لو جب گنی تو 21 کھجوریں تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اللہ نے فرماتے دینے کو تو ہاتھ چاہیے کسی نے کوئی چیز کھائی تھے ہاتھ رکھ دیتی جاتی ہے منہ نہ تو یہاں پر بھی کیوں کا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے فرمایا منہ میں کہ ہے جب ہونا چاہیے منہ سے نکل جائے ہو جاتے پھر ہو جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس میں سے جتنے بھی کھجوریں ہیں نکالی جاؤ لیکن اندر نہیں دیکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا 20 صحابہ کو بلاؤ کہتے ہیں ایسے آتے کئی سو صحابہ آئے تناول بھی فرمائی کھجوریں کھانے کے بعد چلی گئی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس میں سے 50 کے قریب پتہ نہیں 50 وسق جب اتنی کھجوریں صدقہ بھی دی کبھی کھجوریں کم نہیں ہوئی لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے فرماتے وہ میرے گھوڑے کے پیچھے وہ تھیلی باندھی ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے ٹک گئی ہے آپ نے فرمایا اندر نہیں دیکھنا کڈی جاؤ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے بھائی اسلام پر میں ایسے ہوا اے اللہ کے نبی میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ گھوڑے کے اندر اشارہ کرتے چاند کی طرف میرے مصطفیٰ نے کہا ہاں تو میں آپ جدھر بھی اشارہ کرتے چاند گھومتا جاتا سرکار نے فرمایا انی کنت احدثہ ویحدثنی فرمایا وہ ہم سے باتیں کرتا ہے ہم اس سے وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں ہم اس سے باتیں کرتے ہیں آخری بات النعمت الکبریٰ کے اندر امام فخر رازی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو علیہ وسلم کوئی چھوٹا سسٹم نہیں ہے میلاد پڑھنے کے لیے گھر میں آٹا تو ہے سبحان دسی کی طرح سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بڑا انتظام تو ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے گھر میں آٹا تو ہے نمک تو ہے ہمیں اس پر ہی سرکار کا میلاد پڑھ کر دیکھو خدا کیسے کرم کرتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کے والد محترم شاہ عبدالرحیم ہر دفعہ بڑا خوبصورت نظام کرتے ہیں بڑا آپ نے سنی ہوگی مقابلے کی بات بڑا خوبصورت نظام اصل میں نا دل دیکھا جاتا ہے نیت دیکھی جاتی ہے سمجھ آئیے کئی لاکھوں کروڑوں پتی بھی حج نہیں کر سکتے ان کو سرکار کے روزے کی زیارت نہیں ہوتی دیکھو یہ قریب ہی چلا جاتا ہے آخری بات وہ بات بیچ میں آ گئی ہے وہ مولانا روم نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ چیونٹی تھی اس نے فریاد کی جب عشق ہو جائے نا عشق اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے ہمارا پتہ ہے کہ حاجہ ماں کے ساتھ ساری رات ہمیں جاگنا ہے جیسے ہی فجر کا وقت ہونے ہم نے سوچا
اب مکاشفۃ القلوب میں میں نے ذکر کیا تھا، ادھر داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے آپ ایک واقعہ قول کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، تھوڑی سی جوانی میں چڑھا، تو کہتے نا میں مسجد میں گیا تو رمضان تھا، میں تراویح کے لیے وہاں بیٹھا، میں نے جیسے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سلام پھر کے نا میں باہر آیا، جیسے آج ہمارا حال ہے، کیونکہ نا میں نے کسی لڑکی سے ملا۔ یہ داتا صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کشف المعجوب میں تو یہ بات موجود ہے۔ سنیں، جیسے ہم سارے چوکوں میں گزار دیتے ہیں نا، ساری رات چوکوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ جی وقار بھی کہ نا یار بھائی نماز میں آ جاؤ، اور نہیں یار وقار بھی کپڑے نکال دیں، کل تو آواں گے، یہ کل ہوئی نہ تو پھر وہ جی مجھے وہ فلاں پیر صاحب اپنے ساتھ لے جائیں گے، مجھے فلاں لے جائے گا، مجھے بھائی کوئی کسی کو نہیں لے کے چلتا، کوئی ہے بھی صحیح، میں ہر وقت کی بات نہیں کر رہا، لے جانے والے لے بھی جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ شان ولیاء پر اپنے مقابلے سے زورا ہوگا، لیکن دوسروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے صحابہ جنت کی جس کنجی ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی بکار رہی تو صحابہ نے خوشی کے بارے انہوں نے خوش ہونا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا کہ جی کلمہ تے اسی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کسی نے کہی نماز پڑھو صدقہ کرو، بھائی کلمہ تے پڑھ دے نا، یہی بات ہے نا، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، سکھا دے دیو یار کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھو کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ صحابہ بھی نہیں کہتے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے حدیث کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ میرے صحابہ جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن الیس للمفتاح اسنان، کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن الیس للمفتاح اسنان، کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ اگر ایک دندانہ بھی ٹیڑھا ہو تو کیا تالا کھلتا ہے؟ فرمایا اس طرح نماز، روزہ، حج، زکات کی چابی کے دندانے ہیں، اگر ساری مکمل ہو گئے تو پھر نجات نہیں، نجات نہیں۔ میں کیا بات کرتا ہوں، میں کہاں سے چلا تھا، مجھے جہاں سے باہر نکلی شام، یہ دیکھیں آپ کی توجہ نے شاہ برہیم عاشر کیا انتظام ہے، چنے بنے اور ختم شریف پڑا اور میں تقسیم کر دی، جب تقسیم کی رات کو سوئے نا ادھر سے سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں جا گئی، میرے شریف لائے سرکار نے فرمایا اور پورا سر گناہ تھا، رنج تھا، غم تھا کہ یار حال دفعہ میں تھوڑا بڑا انتظام کرتا ہوں، اس دفعہ تو کوئی خاص انتظام نہیں کر سکتا، کر سکا، سرکار نے فرمایا تیرے چنے سے مجھے بڑے پسند آئے، کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں، وہ نمک پارے نہیں ہوتے، 50 روپے کے لے کے بچوں میں وہی تقسیم کر غریب کی بھی مدد کریں تو وہی تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر ادھر اچھی بریانی پکی ہو نا کرنا چاہے گا، اتنے جب چنگا لگالا بجائے نا نہیں، اگر عشق کرنا ہے تو پھر کھانوں پہ چھوڑے، جسے کہتے ہیں عشق کرنا چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے چاہے جو مرضی ہو جائے، اللہ کے بندے ہم نے تو تاجدار صداقت کو مانا ہے، ہم نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، اللہ اکبر صاحب ڈیڑھی پر ڈنگ مارتا ہے، لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے، ہم نے تاجدار عدالت عمر فاروق کو مانا ہے، اپنی زندگی میں لٹا دی دین کے لیے، لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے، ہم نے مانا کہ عثمان غنی کو مانا ہے، 40 دن تک کھانا پینا بند رہا، لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے، ہم نے جناب والا مانا ہے، حسین کو مانا ہے، کربلا کے میدان میں سر کٹا دیا لیکن
ساری دنیا ایک طرف میرا پیر ایک طرف لیکن یہ کہ سرکار کے دین سے گردانی تھوڑے سے چاہتا ہوں یہ تو نہ چلے جائے کہ آپ کی مہربانی ہے اللہ پاک کی بانی میں اس اجتماع پر مقابلے کو دیکھ کے تھا رئیس مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ پاک اس اجتماع کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے